اچھا یہ مختار جو تھا اس نے پروفٹ ہوڈ کلیم کیا تھا؟ مختار جو ہے مختار نہیں، بس اس کو کذاب کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا، جبریل آتا، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مگر یہ سب بات اس کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی نا، بے شک حدیث کی کتابوں میں ہوں، مگر جو مخالفین تھے دشمن سے، اب دشمن تو اس کے ہر طرف سے تھے، عموی حکومت بھی دشمن تھی کیونکہ اس نے ان کو ٹھکانے لگایا، حضرت حسین علیہ السلام کا انتقام لیا، چون چون کر ایک افسر اور سپاہی کو ختم کیا، وہ بھی دشمن تھے۔ عبداللہ بن زبیر کی بنی بنائی حکومت اس نے ختم کر کے کوفہ میں اپنی حکومت بنا لی، اس لیے زبیری بھی خلاف تھے۔ اب شیعہ جو ہے وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا سینہ چیر کر دیکھا گیا، اس میں نا ابو بکر عمر کی محبت پائی گئی، وہ خارجی تھا، وہ ان سے محبت کرتا تھا، سارا جہان تو اس کا ہو گیا دشمن، بعد میں اس کی صفائی دینے والا کوئی رہا نا۔ اب جب سب لوگ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس سے وظیفے لیتے تھے، یہ سب حدیث کی کتابوں میں، اگر نبی بن گیا تھا تو وہ تو واجب القتل تھا، بالکل اس کے پیچھے نماز کا سوال ہی نہیں پیدا تھا، مرتد تھا۔ اچھا، یہ ساری باتیں خود امام ابن حزم نے نا المحلہ میں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جمعے پڑھتے تھے، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے فتاوے۔ صحیح ہے، نبی نہیں بنا تھا، بس یہی باتیں ہیں کہ جھوٹ باتیں اس کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے، مختار سخی اٹھا، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا۔ مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو، کیا ضرورت سے ہزاروں میل کا فاصلہ، جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو ظلم ہوتا رہا۔ مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا، اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، صحابی کا بیٹا تھا، اگر یہ صحابی کا بیٹا، وہ بھی بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ گئے، انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دے، یہ ڈر گئے، تو صرف اس وقت ابو بیض سخی تو تھا اس کا باپ، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان مارے جائیں گے، ایرانی پیچھا کریں گے، وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا۔ یہ واقعہ جسر پڑھیں تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار، اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے۔ مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا، جس کو امام عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کم بختوں کو ملا، ورا عذاب الآخرت اشد۔ محدثین کی طرف 1400 سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو مجھے پھانسی دے، ظالموں تم حسین کی مخالفت کرتے ہو جس نے دین کو بچایا، کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کو چلتی رہے، ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے، مگر یہ فتویٰ ہو جانا چاہیے کہ غلط، اور اسی کی برکت ہے۔ میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرت کرے کہ یزید تو کجرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد، اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ، نہیں، فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں، امام جائر اور ظالم ہے، کرتے رہے۔ تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف پر مصعب بن زبیر اٹھے، انہوں نے اس سے جنگ، کوفہ کو گھیر لیا، رسد روک دی، باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا، ساتھی اس کے جو تھے مختار کے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے پناہ مانگ لی، حالات دیکھ کر کون ساتھ رہتا۔